يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی آبادی کو بہت بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں اسلام آباد کے اندر ایک سیمینار منعقد ہوا کہ جس میں وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ دونوں شامل تھے، اور انہوں نے ملکی آبادی کی بڑھوتری کو ملک کے وسائل اور پانی کی قلت کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی وسائل اور پانی کی قلت ہے، تو لہٰذا آبادی کو کنٹرول کیا جائے. جبکہ دین اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. یعنی دین اسلام ہمیں اس چیز کی ترغیب دلاتا ہے کہ امت میں اضافہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی زیادہ امت ہونے پر فخر محسوس کروں گا. تو یہ بیان ہمارے حکمرانوں کا دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں کہاں تک صحیح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. نیچرل ریسورسز کی کمی اور پوورٹی، اس کو اوور پاپولیشن یعنی بڑھتی ہوئی آبادی کے اسباب قرار دینا دینی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ رزق کی تمام تر ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمے ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. کل فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مواقع پر رزق کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، اور اللہ تعالی نے اس کو اپنے ذمے یعنی یہ بیان کیا کہ میں ہی رزاق ہوں، میں ہی رازق ہوں، رزق کا ذمہ میرے ذمے ہے. تو صرف انسان کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اگر سورہ ہود آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے. تو انسان اتنا پریشان کیوں ہے کہ اس کی روزی کہاں سے آئے گی؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق نہیں دے سکتا؟ تو یہ ایسے بیانات جاری کرنا دراصل ایمانی کمزوری ہے. تو میں کسی کو تنقید کسی کے اوپر نہیں کرتا، لیکن ایک عام انسان ہو یا ہمارے حکمران ہوں، اگر وہ کوئی ایسا بیان دیں گے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو، تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں ایسے بیان کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا کہ جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہو. تو دراصل یہ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، اسی لیے آئے دن بہت سارے لوگ ایسے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے. احادیث اور اپنے شب و روز کے عمل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ عقیدہ راسخ کیا ہے کہ رزق کی تمام تر ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی کے سپرد ہے، اور اسے اپنی ہر مخلوق اور ہر ضرورت مند بندے کی ضرورت کا مکمل علم ہے. اس لیے بندے کو تنگ دستی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقوی، پرہیزگاری اور اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2144، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تقوی اختیار کرو، خوش اسلوبی سے رزق طلب کرو. بلا شبہ کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا پورا رزق نہ کھا لے، اگرچہ رزق اس تک پہنچنے میں دیر کر دے. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور خوش اسلوبی سے مانگو. جو حلال ہے اس کو لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو. تو یہ ایمان کے مبادیات کا حصہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دل میں
اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ اس کے حصے کا رزق طے شدہ اور لکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث میں تفصیلات وارد ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کو 4 امور لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس بچے کا عمل، نمبر 2 رزق، نمبر 3 موت، اور نمبر 4 بدبختی یا سعادت۔ لہذا جو کسی انسان کے مقدر میں ہوگا وہ اور کسی کو نہیں مل سکتا، اور کوئی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو ان تمام تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے رزق دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ رب العزت ہی انسانوں کو رزق دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ جس طرح ہمارے حکمران یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ اگر بڑھتی ہوئی آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی بہت زیادہ لوگ ملک کے اندر پیدا ہوں گے، پیدائش زیادہ ہوگی، تو وہ لوگ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا صرف زندگی کے لیے پانی ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ضروری ہے؟ صرف پانی کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا جاتا جب ہمارے اپنے حکمرانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ان لوگوں کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ یہ بچے بھی تو ملک کی آبادی میں بڑھوتری کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو فیسلٹیز، جو سہولیات ہمارے حکمرانوں کے پاس ہیں، اگر وہی سہولیات ایک عام بندے کو دے دی جائیں تو اس سے ہزاروں سینکڑوں گھر چل سکتے ہیں۔ یعنی ایک وقت کا حکمرانوں کا کھانا وہ عام انسان کے مہینوں کے اخراجات سے بڑھ کر ہے۔ تو جہاں پر ہمارے حکمران اس ملک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا عام انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس ملک کے اندر آنکھ کھولے اور اس ملک کے جو وسائل ہیں، چاہے وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے اوپر بھی پورا اس شخص کا حق ہے کہ جو اس ملک کے اندر پیدا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کا رزق اس کے ذمے لکھ دیا ہے کہ جو اس نے اس دنیا سے حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو ان غیر اسلامی افکار و نظریات پر نہ صرف غور و فکر کرنی چاہیے بلکہ حتی الامکان ان کی ترویج سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ آبادی کنٹرول کے یہ رجحانات ہمیں یورپ، امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک سے ملے ہیں، جو کہ دینی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور ایسا کوئی بھی سبق جو ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے یا اسلامی تعلیمات کی مخالفت پر ابھارے، بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بالکل واضح ہے، سنن ابو داؤد اور اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری کثرت پر میں بروز قیامت فخر محسوس کروں گا۔ تو یہاں پر فخر کا باعث کثرت امت ہے، نہ کہ نام نہاد ترقی۔ ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ کم لوگ ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، زیادہ لوگ ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ خام خیالی ہے۔ اور دوسرا شعبہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آبادی غربت، بے روزگاری اور محرومی پیدا کرتی ہے، تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی غور فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا توکل الی اللہ کا حکم بھی ترقی روک دیتا ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ آبادی کے لیے فکر رکھنے والوں نے کوئی اصلاحی کام سر انجام کیوں نہ دیا کہ خالق اپنی مخلوق کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا ٹائم بم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محیب خطرہ تو نہ بن سکا کہ جو ہم سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آل محمد کے پاس کسی دن 1 صاع غلہ یا 1 صاع کھجور نہیں ہوتا، اور ان دنوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں۔ تو اس لیے مسلم امہ اور غریب کو غیر ترقی یافتہ کا خطاب دینے سے پہلے ترقی کے معیار پر سوچنا ہوگا کہ اگر ترقی کا مطلب اللہ کی حدود اور احکامات سے تجاوز کرنا ہے تو پھر یہ ہرگز ترقی نہیں ہے ترقی کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو زکوٰۃ، صدقات، فطر اور اسی طرح سادگی اور عاجزی کے مفہوم سے آشنا کرنا ہوگا تاکہ غربت کو تانا نہ بننے دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔